آڈیو کلپ نمبر 85۔ اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 اور 247 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ ترجمہ: اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اے حبیب کیا تم نے بنی اسرائیل کے گروہ کو نہ دیکھا؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد کا ہمت و حوصلہ پیدا کرنے والا ایک واقعہ بہت سی دلچسپ تفصیلات کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال سے انکار کرنے سے کہ کہیں آپ ڈر نہ جائیں یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیں اور اپنے رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیں۔ جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ علیہ السلام نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کیا جائے تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو اور منہ پھیرو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے منہ پھیرے، جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کی اولاد کو قتل کیا ہے، ان کی نسلوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ظاہر فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد یعنی اہل بدر کے برابر
صرف 313 افراد جہاد کے لیے تیار رہے اور بقیہ سب نے منہ پھیر لیا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے. وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی. اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے.